بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حماس کی القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل اور دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ترجمان القدس ابو حمزہ کا کہنا ہے کہ ہم کسی حالت میں رحم کے لیے دشمن کے آگے سفید پرچم نہیں لہرائیں گے، چاہے جنگ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ ہم اپنی زمین کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، ظلم کو برداشت کریں گے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید اقتصادی مدد دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو مزید اضافی امداد نہیں دے سکتے۔ یوکرین کو جہاں تک ممکن ہوا ہم اسلحہ اور سامان ضرور دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یوکرین کی مدد کرنے کی امریکی صلاحیت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اگلا اقتصادی پیکج دینے سے پہلے واضح حکمت عملی چاہیے۔ علاوہ ازیں ریپبلکنز نے یوکرین کے صدر کو دورہ امریکہ میں اہمیت دینے سے گریز کیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہیں گے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا رہے گا تاکہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے قابل اعتماد راستے کی تشکیل پر زور دیا جائے۔ غزہ بمباری سے حمایت کھونے پر جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو کابینہ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا ہے کہ غزہ پر بلا تفریق بمباری کے باعث اسرائیل اپنی حمایت کھونے لگا ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے لیے چندہ جمع کرنے کی ایک تقریب کے دوران بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنا شروع کر دیا، تصاویر سامنے آ گئیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث 18,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی ظلم کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں موجود حماس کی سرنگوں میں سمندری پانی بہانا شروع کر دیا تاکہ چھپے ہوئے حماس کے جنگجوؤں کو گرفت میں لیا جا سکے۔ اسرائیل کی مغربی کنارے پر کارروائیاں، 1,000 سے زائد عمارتیں گرا دیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل نے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 1,000 سے زائد فلسطینیوں کی عمارتیں گرا دیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے یہ کارروائی مغربی کنارے میں قائم اناتا اور میرج نجح علاقے میں کی، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی 1,000 سے زائد عمارتیں گرا دی گئیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران مزید اپنے 8 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جن میں لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور کیپٹن بھی شامل ہیں۔ COP28 کانفرنس روایتی ایندھن کے استعمال کی روک تھام کا عالمی معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ دبئی میں اقوام متحدہ کی زیر صدارت 30 نومبر سے جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP28 کے دوران طے پایا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا معاہدہ ہے جس کے تحت خام تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال بتدریج ختم کیا جائے گا۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی اس کانفرنس کے دوران اس معاہدے پر اتفاق کے لیے طویل مذاکرات کیے گئے اور مبصرین کے مطابق اس سے عندیہ ملتا ہے کہ دنیا روایتی ایندھن کے استعمال کو روکنے کے لیے متحد ہے۔ سائفر کیس عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں، متضاد بیان سامنے آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونے یا نہ ہونے سے متعلق اسپیشل پروسیکیوٹر FIA اور PTI وکلا کے متضاد بیانات سامنے آ گئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر FIA ذوالفقار عباسی نقوی نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور یہ عدالت نے کل کے لیے گواہان کو طلب کیا ہے۔
انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی وضاحتیں ناکافی قرار دے دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی وضاحتیں ناکافی قرار دے دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 7 دسمبر کو وضاحت مانگی تھی۔ تحریک انصاف نے 8 دسمبر کو اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بادی النظر میں پارٹی آئین سے متصادم ہیں۔ غزہ میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 یرغمالی فوجیوں کی لاشیں بھی برآمد۔ غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائی کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں مزید 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ان کے علاوہ 2 مغوی فوجیوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں بری فوج کے ایک آپریشن میں حماس سے جھڑپوں میں 2 فوجی مارے گئے، جبکہ 7 اکتوبر کو یرغمالی بنائے گئے 2 فوجیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر مودی کے سیاہ قانون کو برقرار رکھنے پر OIC کا اظہار تشویش۔ OIC نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو برقرار رکھنے کے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے متعلق سیاہ قانون کو منسوخ کرنے اور تمام غیر قانونی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے سمگل شدہ لگژری گاڑی لے لی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنی ذاتی گاڑی کی جگہ ایک ایسی لگژری غیر ملکی گاڑی لے لی ہے جسے ان کے ملک میں برآمد کرنے پر پابندی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں جنگ کے بعد سے غزہ کا 18% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو کہا ہے کہ اس کی سیٹلائٹ تجزیہ ایجنسی نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمت کار گروپ کے غیر معمولی حملے کے نتیجے میں اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کا 18% بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 15% کی بڑی کمی۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران ملک میں گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 15% کی کمی دیکھی گئی۔ آل پاکستان آٹو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے نومبر 2023 تک کی مدت میں ملک میں گاڑیوں کی 5,14,780 یونٹ کی فروخت ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اس مدت کے مقابلے میں 15% کم ہے۔ عمران خان کی عدالت سے دھوپ میں بیٹھنے کی درخواست۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سائفر سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چلان کی نقول، نوٹیفیکیشن اور میڈیا رسائی سے متعلق 6 متفرق درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ سابق چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3.5% تک گر گئیں۔ بیرین کروڈ آئل کی قیمت میں 3.31% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد بیرین کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 73.66% ہو گئی۔ اسی طرح امریکی کروڈ آئل WTI کے دام بھی 3.21% کم ہو گئے۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش، امریکی صدر کا احتجاجاً دورہ منسوخ۔ امریکہ کے صدر نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش کے خلاف احتجاجاً بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کی جانب سے صدر جو بائیڈن کے دورہ بھارت کی منسوخی کا فیصلہ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کے الزام کے بعد کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں۔
وفاقی حکومت نے کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ کراچی کے لیے بجلی ₹1.72 فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں تیسرے کاروباری روز کے اختتام پر پاکستانی روپیہ کی قدر میں اضافہ جبکہ ڈالر مزید سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کو کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 17 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ICC نے T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 رینکنگ جاری کر دی۔ ICC کے مطابق بھارت کے سوریہ کمار یادو پہلے اور پاکستان کے محمد رضوان دوسرے نمبر پر ہیں۔ بولنگ رینکنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہو سکا، جبکہ بولنگ رینکنگ میں پاکستان کے حارث رؤف کی 16ویں پوزیشن برقرار ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔